www.hazratfirozmemon.org حضرت مولانا عبدالرؤوف کھروی صاحب دامت برکاتہم مفتی صاحب دارالعلوم کے ہیں. ان کی کتاب قربانی کے فضائل اور مسائل اس میں سے آج کل پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. اور فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی. اور فرمایا کہ پہلا قطرہ گرے گا جیسے ہی تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پھر 70 گناہ بھاری کر کے میزان میں رکھے جائیں گے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار سنا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ کر کئی بار سنایا. حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب سے بھی پڑھ کر سنایا. اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ سارے علماء کا اجماع ہے کہ جہاں جہاں گناہ معاف کرنے کی خوشخبریاں ہیں صغیرہ گناہ معاف کرنے کی ہے. وہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, توبہ کی 4 شرطوں سے. اور یہ بھی حضرت نے فرمایا, لکھا ہوا ہے پہلے کا, تھوڑا سا ضروری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ فرمایا کہ نیت اپنی صحیح رکھا کریں قربانی کے وقت, تو ہر نیک کام میں نیت صحیح رکھا کریں. اور فرمایا کہ پورا برس, حضرت کے پرانا لکھا ہوا ہے, پورا برس شادی, کپڑے, دعوتیں, سیر تفریح میں خرچہ کرتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے. حالانکہ واجب بھی نہیں کرتے. سارا سال آپ سوچو 11 مہینے 20 دن اور کتنا خرچہ کرتے ہیں. اب بچت کا آدمی سوچے تو 500 روپے ہر مہینے میں جمع نہیں ہو سکتا, 300 روپے ہر مہینے جمع نہیں ہو سکتا. 500-700 روپے قرضہ لے لیا, قربانی ہو گئی. اور اتنا خرچے ڈریسوں پر, گرمیوں کی ڈریس, سردیوں کی ڈریس, عیدین کی ڈریس, اور قربانی نہیں کرتے. اب آج کل ہم تلاش کر رہے ہیں حضرت کی یہ کیسٹ. اس وقت ہوش نہیں تھا کہ آدمی لکھ لیتا تاریخ وغیرہ. اب یہ تو مسئلہ مفتی صاحب ہی بتائیں گے کہ قرضہ لے کر جو ہے وہ ایک مالدار کا, مفتی صاحب سے پوچھ لیں, میں بتا دیتا ہوں, اشارہ کر دیتا ہوں کہ مالدار نے قربانی کا جانور لیا اور وہ بھاگ گیا, تو مالدار کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک آدمی کے پر قربانی نہیں تھی, اس نے قرضہ لے کر جو ہے وہ جانور لیا, جانور بھاگ گیا, اس کو کیا کرنا ہوگا؟ میں مولانا انوار اللہ صاحب سے پوچھ کر پھر کل بتا دوں گا, مولانا خود ہی بتا دیں گے, لیکن یہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں اس بارے میں. حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو جو نابالغ ہیں ان کی طرف سے قربانی ہے ہی نہیں, اور اگر فرض کریں والد کرتا ہے تو نابالغ کا جو مالک والے پیسے ہیں نا اس سے نہیں کر سکتا. اور دیکھیے کیا عجیب و غریب حضرت والا کی بات ہے, سبحان اللہ, کہ جب اللہ تعالیٰ پیارے ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیارے ہوں گے, تو اللہ والے بھی پیارے ہوں گے پھر. اور اللہ والے پیارے ہوں گے تو ان سے بات پوچھ کر عمل کرے گا کہ اللہ والے ہیں, ان کی بات ماننے کی فکر رکھے گا, سامنے موجود ہیں. تو فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پیارے لگیں گے. یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پیارے نہیں لگتے اور ہم ادھر ادھر کی باتوں میں دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں, تو جب اللہ پیارے لگیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے لگیں گے, تو اللہ والے پیارے لگیں گے کہ ہم سے اللہ کو ملائیں گے, ہمیں اللہ سے ملائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی پیارے لگیں گے. پھر حضرت والا نے اوپر جو میں نے لکھا ہے, پھر حضرت والا نے فرمایا کہ جو لوگ سگریٹ, پان, نسوار, یہ میں نے بیچ میں لکھا ہے, کیبل کا کرایہ, یہ پھر میں نے لکھا ہے SMS پر اور ٹیلی فونوں پر خرچہ کرنا, لڑکیوں پر خرچہ کرنا, ہوٹلوں میں خرچہ کرنا, مختلف اوقات میں جن کو سمجھ نہیں, نیو ایئر, ویلنٹائن ڈے, سالگرہ اور مختلف اللہ تللہ پر خرچہ کرتے ہیں. وہ ایک باکس میں اگر تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کریں پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی رقم بنتی ہے. اور فیشن اور موبائل, یہ سب 2-4 چیزیں میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں کہ فیشن پر خرچہ اور موبائل کو بدلنے پر خرچے کرتے ہیں. سال میں بہت سے لوگ 8-8, 10-10 موبائل بدلتے ہیں, ہر 2 مہینے کے بعد موبائل بدل دیتے ہیں, ہر مہینے موبائل بدل دیتے ہیں. کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے اس پر, اور فیشن پر کتنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. www
hazratfirozmemon.org